بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ معین خان قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کا لیکچر کا موضوع ہے امدادی افعال، جو سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں حصہ قواعد میں شامل ہے۔ چلیے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ امدادی افعال کو سمجھنے سے پہلے چند اہم تصورات کو سمجھنا ضروری ہے، تب ہی ہم امدادی افعال کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلا امدادی افعال میں جو چیز آتی ہے وہ ہے مصدر۔ مصدر کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ مصدر یہ وہ اسم ہے جس سے فعل تو بنائے جا سکتے ہیں مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مطلب کہ مصدر کہتے ہیں جڑ یا بنیاد کو، کسی لفظ کی جڑ یا بنیاد، اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا، وہ کسی لفظ سے نہیں بنا ہوتا مصدر، لیکن اس سے مزید ہم فعل بنا سکتے ہیں۔ اور مصدر کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ جیسے مثالیں دیکھیے، آنا، جانا، سونا، چاہنا، پڑھنا، کرنا، دینا، لینا، ڈالنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ مصدر ہیں، یہ کسی سے نہیں بنے، لیکن ان سے ہم مزید الفاظ بنا سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جی فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی خاص زمانے میں پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ مطلب کہ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں پایا جائے، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ جیسے وہ روتا ہے، اس میں فعل حال ہے، مطلب کہ وہ موجودہ دور میں رو رہا ہے۔ میں وہاں جاؤں گا، اس مثال میں فعل مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے کتاب لکھی، اس میں ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہو چکا ہے۔ چلیں آپ دیکھتے ہیں امدادی افعال کیا ہے۔ وہ لفظ، وہ فعل جو دوسرے فعل کی مدد کرے، امدادی فعل کہلاتا ہے۔ اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ عموماً اصل فعل کے بعد آتا ہے اور اصل فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، اسے امدادی فعل کہتے ہیں۔ وہ فعل جو اصل فعل کی مدد کرے امدادی فعل کہلاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، میں جا رہا ہوں، اس میں جو جا ہے اصل فعل ہے اور یہ جانا سے نکلا ہے۔ جانا اصل مصدر ہے، اس سے یہ جا جو ہے یہ فعل بنا ہے، اور اس میں رہا جو ہے یہ امدادی فعل ہے اور رہنا اس کا مصدر ہے۔ مطلب کہ جا جو ہے یہ اصل فعل ہے اور رہا امدادی فعل ہے۔ ایسے الفاظ فعل کو ہم امدادی فعل کہتے ہیں۔ امدادی افعال بنانے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا لازمی ہے، ان شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ چلیے وہ شرائط دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ افعال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جملے میں ایک فعل ہے تو اس سے امدادی فعل نہیں بنا سکتے، 2 فعلوں کا افعال کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے جی فعل کے ساتھ امدادی فعل آئے گا۔ فعل کے بعد ہمیشہ امدادی فعل آئے گا، اس سے پہلے امدادی فعل نہیں آئے گا۔ امدادی فعل کا تعلق مصدر سے ہوگا، مطلب کہ جو مصدر دیا جائے گا اسی کے حوالے سے امدادی فعل بھی آئے گا۔ یہ 3 شرائط ہیں امدادی فعل بنانے کی۔ چلیے ابھی ہم مثالوں کے ذریعے امدادی افعال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امدادی افعال کی مثالیں، ابھی مصدر ہے ہمارے پاس دینا۔ استاد نے عمدہ طریقے سے سوال سمجھا دیا۔ اس میں جو سمجھا ہے یہ اصل فعل ہے اور اس کا جو مصدر ہے وہ سمجھنا ہے، اور دیا امدادی فعل ہے اور دینا مصدر ہے۔ مطلب کہ اس میں امدادی فعل سے اصل فعل کے معنی میں اضافہ ہو رہا ہے، وسعت پیدا ہو رہی ہے، تو ایسے فعل کو ہم امدادی فعل کہتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، بلال اپنی داستان کہتے کہتے رو دیا۔ اس میں رو جو ہے وہ اصل فعل ہے، ٹھیک ہے جی، اور رونا اس کا مصدر ہے۔ دیا امدادی فعل ہے جو اصل فعل کی مدد کر رہا ہے، اور دیا دینا سے بنا ہے، دینا امدادی فعل۔ اب دیکھیے جی دوسرا ہم مصدر دیکھتے ہیں، آنا۔ یہ کتاب احمد کو دے آؤ۔ اس میں جو دے ہے یہ اصل فعل ہے اور یہ دینا سے بنا ہے، دینا مصدر ہے،
اس سے پھر یہ فعل بنا ہے. اور آؤ امدادی فعل ہے اور اس کا مصدر ہے آنا. مطلب کہ یہاں پہ دے جو ہے یہ اصل فعل ہے اور آؤ امدادی فعل ہے، یہ اصل فعل کی مدد کر رہا ہے. دوسری مثال دیکھیے، یہ شعری مثال ہے. رات آہ میں یوں سینہ سے ایک شعلہ سا لپکا، میں نے یہ جانا دل سوزاں نکل آیا. اس میں نکل جو ہے وہ اصل فعل ہے، نکلنا مصدر ہے، نکلنا سے یہ بنا ہے فعل. آیا امدادی فعل ہے اور آنا اس کا مصدر ہے. یعنی کہ آیا جو ہے یہ اصل فعل کی مدد کر رہا ہے، اسے ہم امدادی فعل کہتے ہیں. امدادی فعل ہمیشہ اصل فعل کے بعد آتا ہے، ایسے افعال کو ہم امدادی فعل کہتے ہیں. اب ایک اور مصدر دیکھیے، پڑھنا. بچہ ماں کو دیکھتے ہی رو پڑا. اس میں جو رو ہے یہ اصل فعل ہے اور رونا سے نکلا ہے، رونا اس کا مصدر ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. اور پڑھا امدادی فعل ہے، پڑھنا اس کا مصدر ہے. یعنی کہ یہ بھی اصل فعل کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے. دوسری مثال دیکھیے، اسد ہر کسی سے لڑ پڑتا ہے. لڑ جو ہے بیٹا وہ اصل فعل ہے، لڑنا اس کا مصدر ہے، لڑنا سے یہ فعل بنا ہے. اور پڑھتا امدادی فعل ہے اور پڑھنا اس کا اصل مصدر ہے. یعنی کہ لڑ پڑھنا، اس میں پڑھتا سے اصل فعل کے معنی میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسرا مصدر دیکھیے، رہنا. عبداللہ لاہور جا رہا ہے. اس میں جو جا ہے اصل فعل ہے اور جانا سے یہ فعل بنا ہے، جانا مصدر ہے. رہا امدادی افعال ہے، فعل ہے، اور رہنا اس کا مصدر ہے. اور یہاں پہ جانے کے معنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جانا یہ فعل ہے. دوسری مثال دیکھیے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے. یہ غالب کا شعر ہے اور اس شعر میں کیے جو ہے یہ اصل فعل ہے اور کرنا اس کا مصدر ہے. ہوئے امدادی فعل ہے اور رہنا مصدر ہے. یعنی یہاں پہ بھی کرنا جو اصل فعل ہے اور اس کے معنی میں ہونا، رہنا امدادی فعل اس کی مدد کر رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو امدادی افعال کی سمجھ اچھے سے آ گئی ہوگی. اگر اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. یوٹیوب معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے. معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے. گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آن لائن اردو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.